کیا نظام اللہ نے بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں صرف ہوا کا کام ہے. پانی جب اوپر جاتا ہے اتنا بھاری بھرکم پانی، کہتے ہیں یہ جو بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہمیں نظر آتا ہے نا، اس میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک جگہ کھڑے کھڑے پورا برس جائے نا تو کراچی جیسا شہر برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے ڈوب کے. یہ تو ہوا اس کو دھکے دے رہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بس یوں کر کے کیا کرنا ہے، چھڑکاؤ مارنا. اسی پہ ہمارے ناگن چرنگی میں رکشے اور کرولا الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ تو بڑا مزہ آتا ہے جب بھی قرآن میں یہ آیت پڑھتا ہوں، میں اس جیسی آیتیں پڑھتا ہوں. اللہ کہتے ہیں ہوائیں، اونٹنی ہوتی تھی پہلے زمانے میں نا جو پانی بھر بھر کے لاتی تھی، لدی ہوئی ہوتی تھی پانی سے، کتنا پانی اٹھاتی تھی. آج کے دور میں آپ ٹینکر کہہ لیں اس کو، تو ترجمہ کر لیں ٹینکر سے کہ ہم نے پانی کے ٹینکر بادلوں میں کیا کر دیے ہیں، چلا دیے. یار ہوا تو ہلکی چیز کو اٹھاتی ہے، بھاری چیزوں کو اٹھانا ہوا کا کام نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں سمندر تو ہم نے ایک جگہ رکھا، 71% سمندر ہے. ایک تو آج کل نا بھے نہیں نکل لوگوں سے، صاحب کہتے ہیں پھنکا. میں نے کہا پھنکا نہیں بھائی، پنکھا. پھراٹا، لوگ بول رہے ہوتے ہیں پھراٹا نہیں ہے، پراٹھا ہے. تو اردو کا تو بیڑا الحمدللہ غرق ہو رہا ہے. تو کیسے بڑے بڑے ٹینکر پانی کے کس میں ہوتے ہیں، بادلوں میں. ایک بادل برستا ہے، ہم گلی میں ٹینکر منگواتے ہیں، کتنا بڑا ٹینکر آتا ہے نا، یہاں سے گھسے گا گلی میں، یوں گھسے گا، پھر ریورس نہیں ہو پائے گا اور گٹر کے ڈھکن توڑ دے گا، اور اس سے پانی کتنا نکلتا ہے، ایک ٹینک بمشکل بھرتا ہے اس سے. اللہ کہتے ہیں میں نے 71% سمندر بنایا، 29% خشکی. 29% خشکی میں ہی 6 ارب انسان چھوڑ دیے جو اتنے فاصلے کے ساتھ رہ رہے ہیں. اب ان کو پانی تو پلانا ہے نا. پانی پلانے کا ایک طریقہ یہ سارے سمندر پہ آ جائیں، اسٹرا لگا کے پانی پئیں. یہ پاسبل نہیں ہے، کڑوا پانی ہے، اور یہ سارے پہنچیں گے تو پھر مری، ناران، کاغان، کشمیر، ان میں کون رہے گا؟ ساری دنیا ساحل سمندر پہ آ کے آباد ہو جائے گی. اور وہ لگائیں گے پروجیکٹ کڑوے پانی کو میٹھا کرنے کا. اس پانی کے پینے کے بعد سر پہ جو رہے سہے بال ہیں وہ بھی غائب ہو جائیں گے، اس میں تو طاقت ہی نہیں ہوتی. اللہ کہتے ہیں میں نے کہا سمندر اپنی جگہ ہے، میں اسی پانی کو ٹینکروں کے ذریعے پوری دنیا میں پہنچاؤں گا، اور زیادہ پہاڑوں پہ پہنچاؤں گا تاکہ پھسل کے دریا بن کے پوری دنیا کو سیراب کرتا ہوا ہے. اب یہ دریا سندھ دیکھو کشمیر سے آ رہا ہے، پہاڑوں پہ پانی برستا ہے، وہاں سے چلتا چلتا پتہ نہیں کتنے علاقوں کو سیراب کے پی کے کو، پہلے پھر پنجاب کو، پھر سندھ کو سیراب کرتے کرتے سمندر میں جا کے گر جاتا ہے. پھر دوبارہ ٹینکر اللہ بھیجتے ہیں کہ بھائی وہاں جا کشمیر میں دے پانی، دے کشمیر والوں کو، گلگت والوں کو، چترال والوں کو. یہاں خود ہی پہنچ جائے گا، تبھی کراچی میں بارشیں کم ہوتی ہیں، یہاں خود ہی پہنچ جائے گا. تو اللہ کہتے ہیں یہ بڑے بڑے پانی کے ٹینکر لے کے نا ہوائیں چلتی ہیں. اتنا پانی اٹھانے کے لیے کوئی پائپ لائن نہیں ہے کہ اللہ میاں نے لائنیں بچھائی ہوئی ہوتی، یا یہاں سے فرشتوں کو حکم دیا جا پانی سک کرو اور کلی کر دو ان کے اوپر. کیا خیال ہے بھائی، بڑے بڑے فرشتے آتے اور کلیاں کرتے؟ نہ نہ نہ. ایسے پانی، آپ نے کبھی وہ منظر دیکھا ہے بادل جو پانی سک کرتے ہیں؟ انٹرنیٹ پہ دیکھیں آپ، بادل جو ہے نا سمندر سے پانی کیا کرتا ہے، سک کرتا ہے. بعض دفعہ اتنی مقدار میں پانی اٹھتا ہے نا، اتنی مقدار میں اٹھتا ہے کہ ماہرین کہتے ہیں بیچ میں اگر کوئی بھینس آ جائے نا وہ بھی اٹھ کے بادلوں میں جا کے ٹکرائے، جا کے وہ ایسے کھینچتا ہے پانی اتنے پریشر کے ساتھ ایسے. حالانکہ کوئی فوم نہیں ہے جو پانی چوس کے جذب کر رہا ہو اپنے اندر، کوئی ایسا نہیں ہے فوم ہے اوپر کپڑا ہے کہ بھائی وہ پانی چوسے اور وہاں جا کے فرشتے کو کہا گلگت پہ لے جا کے نچوڑ دو ان کے اوپر. نہ نہ نہ، کیا نظام اللہ نے بنایا ہے. اللہ فرماتے ہیں صرف ہوا کا کام ہے. پانی جب اوپر جاتا ہے اتنا بھاری بھرکم پانی، کہتے ہیں یہ جو بادل کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہمیں نظر آتا ہے نا، اس میں اتنا پانی ہوتا ہے کہ اگر یہ ایک جگہ کھڑے کھڑے پورا برس جائے نا تو کراچی جیسا شہر برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے ڈوب کے. یہ تو ہوا اس کو دھکے دے رہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا بس یوں کر کے کیا کرنا ہے، چھڑکاؤ مارنا. اسی پہ ہمارے ناگن چرنگی میں رکشے اور کرولا الٹی چلنا شروع ہو جاتی ہیں. اس چھڑکاؤ کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، رکشے الٹے چل رہے ہوتے ہیں پانی میں اور کرولا الٹی چل رہی ہوتی ہے، اسی سے علاقوں کے علاقے تباہ ہو جاتے ہیں. تو اللہ کا تو حق بنتا ہے نا اپنی نعمت کو بتائے. محکمہ موسمیات والے صرف اس پہ ریسرچ کرتے رہتے ہیں کہ کتنے بادل اس دفعہ بنے ہیں، کتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں، اور کراچی میں بارش کب ہونے کا امکان ہے، کتنی بارش ہوگی. تو بس اسی میں الجھے ہوئے ہیں، اور ہم لوگ بھی اسی میں الجھے ہوئے ہیں کہ اس دفعہ جب بارش ہوگی تو جتنے گٹر 2-4 رہ گئے ہیں ان کے ڈھکنے بھی ٹوٹیں گے یا وہ باقی رہیں گے. سندھ گورنمنٹ کیا کرے گی اس دفعہ؟ ہمیشہ کی طرح جو کرتی رہی ہے وہی کرے گی. ہم تو اس میں الجھے ہوئے ہیں. اصل جو بارش میں پیغام تھا اس سے ہم سب غافل. اللہ کہتے ہیں ارسلنا، یہ سارے کام کون کر رہا ہے؟ ہم کر رہے ہیں. تو اللہ کیوں معاذ اللہ کیا شو مار رہا ہے؟ بولو بھائی، اللہ کیا شو مار رہا ہے؟ اللہ کو کیا شوق ہے شو مارنے کا؟ معاذ اللہ.
اللہ اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے تاکہ میرے بندے کچھ میری طرف مائل ہوں, مجھ سے محبت کریں, میری نافرمانی چھوڑیں, میری عبادت کریں, رکوع سجدے کریں میرے سامنے, میرے لیے روزے رکھیں, حرام سے بچیں, مجھ سے محبت کریں, ان کا نمازوں میں دل لگے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, ایسے ٹینکر لے کے وہ چلتی ہیں, ہوائیں چلتی ہیں, اور فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً, پھر ہم آسمان سے پانی برساتے ہیں, فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ, ہم اس پانی کو تمہیں پلاتے ہیں. پھر آپ کہہ سکتے ہو نہیں اللہ ہمیں تو گورنمنٹ پانی پلاتی ہے. بھائی جان گورنمنٹ جو نلکوں میں پانی بھیج رہی ہے یہ ہب سے آ رہا ہے یا وہ والی وہ میرپور خاص میں کون سی وہ جو ندی ہے, کیا نام ہے اس کا, ابھی بہرحال جو بھی ندی ہے, تو حالے جی نہیں, ایک اور وہ ہے بڑی مشہور نام سے نکل گیا. خیر, دو طرف سے کراچی میں پانی آ رہا ہے تو وہ بھرتی بارش سے ہی ہے. بارش کے علاوہ ابھی تک سائنسدان ایسا نہیں ہوتا کہ ہمارے ایک استاذ ہمیں 9th میں سائنس پڑھاتے تھے, انہوں نے کہا ہائیڈروجن ڈائی آکسائڈ جو ہے پانی ہے, 2 ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کے. تو ہم نے سوال پوچھا استاد جی جب 2 ہائیڈروجن کے اور 1 آکسیجن کے پانی ہے تو پانی کی کمی کیوں ہوتی ہے؟ 2 ہائیڈروجن پکڑا 1 آکسیجن پکڑا ملایا ٹھک پانی. کیا خیال ہے بھائی؟ دے دنادن پانی ہی پانی. آکسیجن ہوا میں ٹھیک ٹھاک ہے, ادھر سے آکسیجن کھینچتے رہو سلنڈر میں. جنا ہاسپٹل میں آکسیجن کے سلنڈر ملتے ہیں نا بھائی. جس گھر میں پانی ختم ہو 2 سلنڈر ہائیڈروجن کے لے کر آؤ, 1 سلنڈر آکسیجن کے لے کر آؤ, اور تینوں کو ایک بڑے سلنڈر میں ڈال کے یوں کر کے گھماؤ. کسی کا باپ بھی نہیں بنا سکتا, خود گھوم جائے گا. تو اتنا آسان نہیں. ہمارے استاذ نے کہا بیٹا, میں اس طرح کے سوال پوچھتا تھا, انہوں نے کہا بیٹا یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ 2 یوں پکڑا ٹش ہوتا ہے, کر سکتے ہیں, بہت مہنگا پروسیس ہے. تو اللہ میاں نے کتنا آسان کر دیا, اور دے دنادن 2 ہائیڈروجن کے 1 آکسیجن کے خربوں مالیکیول ملا دیے, اور اللہ کہتے ہیں فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ, ہم تمہیں اس پانی کو پلاتے ہیں, وَمَا أَنْتُمْ لَهُ بِخَازِنِينَ, تم اس کو جمع نہیں کر سکتے تھے. کیا مطلب بھائی؟ ہم تو جمع کرتے ہیں ڈیم کی شکل میں, کنووں کی شکل میں, اور اللہ کہتے ہیں تمہارے بس میں اس کو جمع کرنا نہیں تھا. اصل میں ہم محدود ٹائم کے لیے جمع کرتے ہیں. ڈیم میں 1 سال کا آ جائے گا, 2 سال کا آ جائے گا, 10 سال کا آ جائے گا نا, باقی ڈیم میں کہاں سے آئے گا؟ وہی بات مجھے مثال یاد آتی ہے. ایک فاحشہ خاتون نے دعوت دی ایک بندے کو, مجھے خود بتا رہا ہے کہ مجھے لے کے بھاگ جاؤ. کہتا ہے میں نے کہا میں تجھے لے کے بھاگوں گا, مجھے کون لے کے بھاگے گا ہے بھائی؟ ایک بندہ میرے پاس آیا کہ ایک فاحشہ عورت ہے, مجھے بار بار آفر کر رہی ہے تم مجھے لے کے بھاگ جاؤ. کہتے ہیں میں نے کہا تو بدنام ہے, میں جب تجھے لے کے بھاگوں گا تو مجھے بھی تو سپورٹ کی ضرورت ہوگی نا, میں تو تجھے فیور کر دوں گا, تجھے سپورٹ دے دوں گا, مجھے کون سپورٹ دے گا؟ تو بات یہ ہے کہ بھائی ڈیموں میں پانی اسٹور ہوتا ہے, ہم 10 سال کے لیے بھی کر سکتے ہیں, 20 سال کے لیے بھی کر سکتے ہیں. تو ڈیم کا پانی تو ہمیں ملتا رہے گا 10 سال تک. سوال پیدا ہوتا ہے ڈیم کو پانی کون دے گا؟ وہ بارش کے بغیر ممکن نہیں ہے. اس لیے اللہ نے بارش کو بہت بیان کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي, بے شک ہم ہی تمہیں زندگی دیتے ہیں. زندگی تمہیں سائنسدانوں نے نہیں دی. آج کا جو بت ہے نا وہ سائنس ہے. پتھروں کے بنے ہوئے بتوں کو دنیا چھوڑ رہی ہے. ابھی جو ایجوکیشن جب سے سوسائٹی میں عام ہوئی ہے نا, تو اس ایجوکیشن نے اللہ کے قریب کرنے کے بجائے انسانوں کو اللہ سے دور کر دیا. اور یہ قرآن سے ثابت ہے. قرآن کہتا ہے پچھلی قوموں میں جو پیغمبر آتے تھے تو قوموں میں جن کے پاس نالج تھی نا ان میں تکبر زیادہ تھا. فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ, اللہ کہتے ہیں ان کے پاس جو علم تھا اس کی وجہ سے وہ تکبر میں پڑ گئے. جاہل آدمی جو ہوتا ہے نا, جس کو پتا ہو کہ میں جاہل ہوں. بعض جاہل ایسے ہیں جن کو اپنے بارے میں علم نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں, جاہل. وہ ایک الگ, وہ تو بڑی فلمیں ہوتی ہیں وہ لوگ. کچھ جاہل ایسے ہوتے ہیں جن کو اپنے بارے میں پتا ہوتا ہے کہ ہم کیا ہیں, جاہل. ان میں تواضع ہوتی ہے, وہ سنتے ہیں بات کو. تو کچھ جاہل ایسے ہوتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کیا ہیں, وہ تو بہت بڑی, وہ جہل مرکب اسے کہتے ہیں. تو جس جاہل کے پاس علم نہ ہو اور اسے پتا نہ ہو کہ میرے پاس علم نہیں ہے, اس میں تواضع ہوگی, وہ بات سنے گا. لیکن جب علم آ گیا تو پھر وہ علم بعض دفعہ تواضع پیدا کرنے کے بجائے انسان کو متکبر بناتا ہے. تو آج دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے. ایجوکیشن ایجوکیشن ایجوکیشن, اس کے نام پہ اللہ کے مقابلے میں اس تعلیم کو لا کے کھڑا کر دیا لوگوں نے. اور خاص طور پر چند انگلش کے الفاظ آ جائیں نا, پھر تو اچھے بھلے علماء کو بیوقوف سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی آج کل جو مذہب اسکالر ٹش پش انگلش بول رہا ہے نا, کہتے ہیں یار ویل ڈن, یہ ہوتے ہیں اپ ٹو ڈیٹ, گڈ. اور بیچارہ مولوی بھی کہے گا یہ اس پر موقوف ہے, اور یہ اس کا موقوف علیہ ہے, اور یہ حرام لعینی ہی ہے, یہ لغیری ہی ہے. وہ بیچارہ اصطلاحات استعمال کر رہا ہوگا یا دیسی زبان استعمال کر رہا ہوگا. تو کہتے ہیں اس کے پاس نالج بالکل بھی نہیں. خوب سمجھ لو, انگلش آنا یا نہ آنا یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. کسی علم میں مہارت ہونا یا نہ ہونا یہ بالکل ایک ڈفرینٹ چیز ہے. میں مانتا ہوں کہ علماء کے لیے اس زمانے میں انگلش کا آنا بہت ضروری ہے, بہت فائدہ مند ہے. لیکن یہ مطلب ہرگز نہیں ہے جس کو انگلش نہیں آتی
اس کے پاس پراپر نالج نہیں ہے, یہ جہالت ہے. یا جس کو انگلش آتی ہے تو وہ عالم ہے. ایسے تو انگریزوں کے بچے عالم ہو گئے. پھر میں تو جرمنی گیا ہوں, کسی ایک جرمن کو کمبخت نہیں کہنا چاہیے, کسی ایک کو انگلش, کیونکہ ہمیں تو مشکل ہو رہی تھی نا وہاں, ایک کو بھی انگلش نہیں آتی. حالانکہ جرمنی میں بڑے بڑے سائنسدان ہیں, فرانسیسی بڑے بڑے سائنٹسٹ ہیں, ان کا کسی ایک کو بھی انگلش نہیں آتی. جاپان میں ہم چیپاں سن کے اتنی ٹینشن میں آ گئے تھے نا. میں پہلے جاپان گیا, وہاں سے چائنا گیا. جاپان گیا ہوں 10 دن, یہ سن رہے کو مل رہا ہے. میرے ساتھ میرے ایک پٹھان دوست تھے جو انگلش بولتے تھے, پشتو اور اردو. 10 دن ہم سنتے رہے نا. ابے ہم نے کہا کوئی, کیونکہ انگلش کے تو پھر بھی ہم تھوڑے بہت عادی ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں انگلش نہیں آتی, لیکن اتنے فارغ بھی نہیں ہے کہ بالکل ہی نہ آتی ہو, تو انگلش میں پھر بھی گزارا ہو جاتا ہے ہمارا. انڈے کو ایگ بول دیں گے جا کے, جاپانی میں کیا بولیں, انڈا ہی لے جانا پڑے گا دکھا کے, یہ دے دے بھائی تو, اس کے بغیر ان کی سمجھ میں نہیں آتا. تو اب ہم جاپان میں تھے تو ہم نے کہا یہ انگلش کو بھی ترس گئے, اردو کو بھی ترس گئے. تو ہمارے دوست تھے نا وہ انگلش اور پشتو. پھر ہم وہاں سے چائنا اترے, جاپان سے, وہاں کسی اور اسٹائل میں چنگ پنگ شروع ہو گیا. پھر ہم جب آسٹریلیا اترے نا, وہاں انگلش سننے کو ملی, تو میرے دوست نے کہا شکر ہے یار یہ چاپاں سے ہماری جان چھوٹ گئی. مقصد کسی زبان کا مذاق اڑانا نہیں ہے, جیپنیز بہت نرم اور پیاری زبان ہے. مقصد یہ ہے کہ جو زبان انسان کو نہیں آتی ہے نا, اس کو سن کے کان کیا ہوتے ہیں اس کے, تھک جاتے ہیں, ٹینشن میں آتا ہے. ہمیں غصہ اس پہ آ رہا تھا جیپنیز پہ کہ یار تم کتنے ڈھیٹ ہو, تم بین الاقوامی زبان سیکھ کیوں نہیں لیتے. ایئرپورٹ سے نکلتے ہی وہ زبان پوری دنیا میں ختم. تھائی زبان ایئرپورٹ سے نکلو گے ختم, جرمنی زبان جرمنی سے نکلو گے ختم. پھر بھی اپنی زبانوں کو پکڑ کے بیٹھے ہوئے, انگلش نہیں سیکھ رہے. لیکن سائنٹسٹ کیا جاپان میں کم ہے بھائی, بڑے بڑے سائنسدان ہیں. تو اگر انگلش معیار ہے تو پھر جیپنیز تو بالکل فارغ ہونے چاہیے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے بھائی. تو اس لیے یہ جو آج کل بعض مذہبی اسکالر انگلش ٹش پش کر کے نا بھرم میں لیتے ہیں, ان سے بھرم میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اگر علم کی بات کر رہے ہیں پھر انگلش میں کریں یا اردو میں کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ بعض انگلش جانتے ہیں لیکن دین کا علم بھی ہوتا ہے ان کے پاس. تو صرف انگلش سے کبھی بھی متاثر مت ہوا کرو, یہ کوئی دلیل نہیں ہے. بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے جن کو انگلش نہیں آتی, لیکن دین کے علم میں اتنا رسوخ اللہ نے ان کو دیا, کوئی نہیں ٹھہر سکتا ان کے سامنے. علامہ شبیر احمد عثمانی اسمبلی میں ان کی بحث ہو رہی تھی سیکولر لوگوں سے. وہ دلائل کی دنیا میں نا ان کو سمجھا رہے تھے, پاکستان جب بنا ہے, کہ آپ پاکستان میں اسلامی نظام لے کر آؤ, آپ نے لوگوں سے وعدہ کیا ہے اسلام کا, یہ ملک کسی بیس پہ بنا ہے, آپ کو ہٹنے کی اجازت نہیں. وہ جب پھنس جاتے نا تو انگلش بولنا شروع کر دیتے تھے. تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے فرمایا کہ تمہاری جہالت کو انگلش نے چھپا لیا ہے. سمجھ رہے ہو نا, تمہیں پتا ہے کہ مجھے انگلش نہیں آتی ہے, تو جب تم پھنس جاتے ہو نا اور اپنی جہالت سے شرمندہ ہوتے ہو تو انگلش بول کے اپنا قابل ہونا ثابت کرنا شروع کر دیا. انہوں نے اسمبلی میں الفاظ بولے تھے, ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب نے ہمیں بتایا. تو یہ دنیا میں ہے کہ جب بھی پھنس جاتے ہیں تو کیا شروع کر دیتے ہیں, انگلش آنا بہت ضروری زبان ہے اور سیکھیں اس کو. میں اپنے بچوں کو سکھا رہا ہوں, خود بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتا رہتا ہوں, اور اتنا فارغ بھی نہیں انگلش میں جتنا آپ لوگ مجھے سمجھتے ہو. لیکن یہ معیار بولو نہیں, معیار نہ سمجھو اس کو. چلیں ہم جلدی سے آگے چلتے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ, ہم ہی ہیں جس نے تمہیں زندگی دی ہے. یہ زندگی سائنس ایکسپلین نہیں کر سکی ہے حیات کسے کہتے ہیں. زندگی دینا تو دور کی بات. ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا, کئی بار بیان میں قصہ سنا چکا ہوں, ڈاکٹر کی کہی بھی بات ہے کیونکہ ماہرین کی رائے کا اعتبار ہوتا ہے نا. کہتے ہیں زندگی کی ڈیفینیشن کیا ہے, سائنس یہاں ہتھیار ڈال چکی ہے. روبوٹ بھی دیکھتا ہے. میں جاپان میں تھا نا, تو ہم نے ایک روبوٹ دیکھے, اتنے عجیب و غریب روبوٹ ہے نا, کیونکہ جاپان میں تنہائی بہت بڑی بیماری ہے. تو انہوں نے اس تنہائی دور کرنے کے لیے ایسے روبوٹ بنائے ہیں کہ وہ روبوٹ آپ کو سچی مچی کا انسان لگے گا. آپ لطیفہ سنائیں گے وہ ہنسے گا. میں جب داخل ہوا نا, ابھی روبوٹ ابھی یوں کر رہا ہے, رسپانس دے رہا ہے آپ کو. ایسے روبوٹ بنائے ان لوگوں نے. لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی تنہائی کا ساتھی ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ لگے گا ہنس رہا ہے, لیکن وہ ہنستا بولو نہیں ہے. کیوں؟ اس میں حیات پیدا کرنا ممکن, زندگی نہیں ڈال سکتے اس کے اندر. اس کی آنکھیں دیکھتی ہیں, دیکھتی نہیں ہے بھائی, اندھا ہے وہ. ہو سکتا ہے ہم سے زیادہ دیکھ رہی ہوں, دیوار کے پیچھے بھی دیکھ رہی ہوں, ریز لگی ہوئی ہو چمگادڑ کی طرح, اندھیرے میں بھی دیکھ رہی ہوں, پھر بھی دیکھتی نہیں ہے. کیا مطلب؟ شعور نہیں ہے. میری آنکھ بھی ویڈیو بنا رہی ہے, یہ ڈیجیٹل کیمرہ بھی ویڈیو بنا رہا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ میری آنکھ خود دیکھ رہی ہے, یہ خود پروسیس کر کے مجھے سمجھا رہی ہے, میرے دماغ کو پیغام بھیج رہی ہے. ویڈیو کیمرہ مجھے اور آپ کو پیغام بھیج رہا ہے, خود کیا ہے؟ اندھا, بہرا اور گونگا. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو. تو اس لیے اللہ جگہ جگہ نحیی, ہم زندگی دیتے ہیں, ہم حیات دیتے ہیں. یہ اپنی طاقت اور قدرت اور اپنے احسانات بتاتے ہیں کہ تمہیں حیات میرے ارادے سے ملی ہے, کسی انسان کا اس میں دخل